بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے فضیلت شب قدر کے سلسلے سے حاضر ہوئے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان، شب قدر کی فضیلت چند امور کی وجہ سے ہے، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جو شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی وجہ جو شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کتاب اللہ کا نزول اس شب میں ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس چیز کی بھی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں قرآن سے متمسک رہنا ہے۔ دوسری وجہ جو شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتی ہے وہ ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ سند ہے امامت کے اوپر، امامت کے استمرار کے اوپر، اور یہ اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ سورہ کے جو اس سلسلے پر اس حوالے سے دلیل ہے وہ ہے سورہ قدر۔ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں یعنی شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا نبی خدا، آپ کے دور کا ہمیں معلوم ہے جب تک آپ ہیں فرشتے نازل ہوں گے تمام امور کو لے کر، لیکن آپ کے بعد کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا مولا کائنات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرے بعد میرے اس جانشین کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور ہر شب میں نازل ہوں گے۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 11 فرزند جو جانشین ہوں گے اس امت کے اور اس دین کے اور خدا کی طرف سے جو منصوص ہیں، ان کے اوپر یہ ملائکہ ہر شب قدر میں نازل ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو شب ہے شب قدر، یہ ایک دلیل ہے، ایک سند ہے امامت کے استمرار پر، جو یہ گواہی دیتی ہے کہ آج بھی ایک امام موجود ہے، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس طرح سے ہمیں قرآن سے متمسک رہنا ہے، اسی طرح سے موجودہ جو امام زمانہ ہیں ان سے بھی ہمیں توسل کرنا ہے، ان سے بھی ہمیں اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے، ان سے ہمیں اپنے تمام امور کو بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے امام ہیں۔ اور آیت اللہ پناہیان کا بہت خوبصورت جملہ ہے جو فرماتے ہیں کہ رمضان بغیر امام زمانہ کی یاد کے بنا ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے، یعنی یہ بہت بڑی اہمیت ہے جو شب قدر اور ماہ رمضان کے سلسلے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شب قدر کو شب قدر بنانے والی چیز ہے وہ ہے انسان کے گناہوں کا معاف ہونا، یعنی یہ ایک ایسی شب ہے کہ جس میں انسان اگر حضور قلب سے سچی نیت کے ساتھ گزشتہ گناہوں اور خطاؤں کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور ذہن میں رکھتے ہوئے توبہ اور بخشش طلب کرے بارگاہ الہی میں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شب قدر کو شب قدر بنانے والی چیز ہے وہ ہے اس رات میں تمام انسانوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں، یعنی مقدرات تعین ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے شب قدر کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان اس شب کو اہمیت دے، کیونکہ 3 شب قدر ہیں، 19، 21 اور 23، لیکن کسی بھی امام نے ان تینوں شبوں میں سے کسی ایک کو تعین نہیں کیا کہ آپ جو ہے کسی ایک شب کو شب قدر مانیں۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ یہ 3 شبیں ہیں، اگر آپ یہ رہنمائی کر دیں کہ ہم اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو ایک شب کی جو ہے ہمارے لیے ہدایت کر دیں کہ یہ 19ویں یا 21ویں یا 23ویں شب کون سی شب قدر ہے، تاکہ ہم اسی رات میں پوری رات جاگیں، عبادت کریں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا نے بہت سے اموروں کو پوشیدہ رکھا ہے، جیسے زندگی کے درمیان میں موت کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنوں کے درمیان میں دشمنوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اپنے اسماء حسنہ کے درمیان میں اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے ان تینوں راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ مومنین اور اس کے بندے ان تینوں راتوں میں شب بیداری کریں اور خدا کے سامنے حاضر ہوں اور
اپنی بخشش کا سامان فراہم کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔